نظر نصیب بھٹی ہے. میں پشاور یونیورسٹی سینیٹیشن ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہاں پہ جتنے چرچ کا ہو یا کمیونٹی کا کوئی بھی کام ہو تو یہ میرے ہی یعنی اس پہ آتا ہے. جتنے بھی یہاں کی وہ ہے کمیونٹی ہے ان کی نمائندگی کرتا ہوں میں اپنی امپلائی ایسوسیشن کا. میں سمجھتا ہوں جی کہ جب سے پاکستان بنا ہے میری مسیح قوم شانہ بشانہ آرمی کے ساتھ پاکستان کی تمام کمیونٹی کے ساتھ یعنی مکس رہی ہے. اپنی جہاد پہ اپنی قربانی دینے کے لیے سب سے پہلے مسیحوں نے سیالکوٹ میں جب لاہور میں یہ واقعہ ہوا یہ 65 کی جنگ میں اس وقت بھی ہماری مسیح برادری نے بہت زیادہ قربانیاں دی. نے اس کا بالکل اپنے بینر میں نمایاں نام اجاگر کیا ہے کیونکہ یہ ہماری قوم کا فخر ہے کیونکہ جس نے انڈیا کے کیوری اس میں جا کر اس کے کیمپ کو تباہ کر کے واپس آئے اور اتنا خوشی سے میں نے جب نیٹ بیس پہ پکچر دیکھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا اس میں جذبہ تھا اور اتنی اس میں جرت تھی کہ یارا دشمن کے اندر جا کر مار کر کے وار کر کے اپنے آپ کو واپس لے کے آنا یہ بہت بڑی کامیابی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آج ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کریں جس کے لیے میں نے اپنے رہبر صاحبان سے مشورہ کیا. ہم نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا سر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک ریلی کا انعقاد کرتے ہیں جو ہم یونیورسٹی کے اندر تک حالانکہ میری اپنی سوچ تھی کہ ہم باہر تک جائیں سمجھ گیا کہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کریں بھرپور طریقے سے اپنی پاکستانی ہونے کا جو ثبوت دیں اور پاک آرمی کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ پاک آرمی ہے تو ہم لوگ ہیں کیونکہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ پاک آرمی پاک نیوی پاک بحریہ کے سپرد ہے اور وہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ہیں آرمی ہے اور فوج ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انڈیا کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو اس نے غلطی کی ہے یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا کیونکہ اب جیسے اس کو جو ہے نا انہوں نے جواب ہماری پاکستانی آرمی نے فوج نے جواب دیا ہے دوبارہ ایسی وہ جرت نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں اور انڈیا کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ مودی ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنا کیونکہ آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا آپ بھگت چکے ہیں اور اگر آئندہ آپ نے کی تو اس سے بھی بڑی اس کے تباہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. زندہ آباد پاک آرمی زندہ آباد سیکورٹی ادارے زندہ آباد پاک پولیس زندہ آباد. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جیسے بینر پہ بھی لگا اور آپ نے کلیک جیک کی ریلی بھی نکالی ہے یہ کس حوالے سے نکالی ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. آج ہم نے یونیورسٹی کیمپس کی مسیح برادری کے ساتھ مل کر اور تمام مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہم نے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ایک واک کا انتظام کیا تھا ایک ریلی نکالی اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ بھارت نے جو پاکستان کے اوپر جارحیت کی اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے. پاکستانی فوج جو ہے وہ ہمیشہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی ہے اور ہماری بھی حفاظت کرتی رہی ہے اور نہ صرف کہ مسلح افواج بلکہ جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ہمیشہ ہمارا تحفظ کرتے ہیں اور ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں ہم چین کی نیند سوتے ہیں. ضروری تھا کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ہم اظہار یکجہتی ہمیشہ کرتے رہیں گے اور ہمارے مسیحوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں. شہداء میں ہمارے مسیح بھی بہت شامل ہوئے ہیں. ہم نے جو گزشتہ جنگیں ہیں چاہے وہ 65 کی جنگ ہو اور 71 کی جنگ ہو اس میں ہم مسیحوں نے بھی اہم رول ادا کیا ہے اور اپنی شہادتیں بھی دی ہیں. اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسیح جو ہیں وہ بہادر جوان ہیں اور ہیرو ہیں بلکہ ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیروز ہیں ٹھیک ہے نا اور چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے وہ غیر مسیحی ہیں ہمارے مسلم بھائی ہیں یا کسی اور
کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب ہمارے ہیروز ہیں اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ان کی بہادری کی وجہ سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اس ملک میں جو ہیں وہ سکھ اور چین سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت مامور ہیں اور اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔